پی جے میر صاحب یہ بات ٹھیک ہے، چلے اگر بیٹھنے کے لیے انہوں نے پہلے بھی نوٹس بھیجا یا درخواست کی تو بیٹھ بھی لینا چاہیے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کو پہلگام کے واقعے سے جوڑ کر پاکستان پر یک طرفہ طور پر ڈیسیجن لینا، یہاں پر جو ہے وہ اختلاف آتا ہے کہ آپ ایک ایسا ٹیررسٹ واقعہ جس پر ہم کہہ چکے ہیں کہ بھائی بیٹھ جاؤ آ کے بات کرتے ہیں، اس پر آپ اس کو لنک کرتے ہیں۔ دوسرا، پاکستان نے سنتاز معاہدے کی معطلی پر بھارت کو باقاعدہ نوٹس دینے کا فیصلہ کیا ہے، تو کیا اب اس کا مستقبل ہوگا؟ سب سے پہلے میں کہوں گا کہ پاکستان میں جو ہم لوگ بیٹھے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ کو یہ ہندوستان کو کم از کم 15 سے 20 سال لگیں گے ڈیمز بنانے پہ۔ اب وہ ٹریٹی بند کریں، ابینس میں لے جائیں، ریووک کریں، جو مرضی کر لیں، جب تک ان کے ڈیمز نہیں بنیں گے اس کے آگے وہ چل نہیں سکتے۔ لیکن ان کا جو تھریٹ ہے فار دا نیکسٹ 50 ایئرز وہ ہمارے سامنے اب آ گیا۔ ہم نے پہلے دیکھا کہ 65 کی جنگ، 71 کی جنگ، پھر وہ پلوامہ، بیچ میں کارگل، بالا کوٹ اینڈ سو آن فورتھ، پہلم نگر۔ اب یہ جو بات اب آئی ہے اور ہندوستان اس پہ بڑا جذباتی ہو گیا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ایک جذباتی سٹیٹمنٹ ہے جس میں نریندر مودی کو خود بھی گالیاں پڑی ہیں، بڑی اپوزیشن آئی ہے، اور ایک عام آدمی نے وہاں ریزن کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ ایک جذباتی ایک فیصلہ ہے اور یہ سیاسی فیصلہ ہے، ان دا سینس کہ ایک ڈیوائیڈ کیا جائے اپنے پولیٹیکل موٹیوز کے لیے، صرف ایک پولیٹیکل پارٹی بی جے پی کے لیے، باقیوں کے لیے نہیں۔ آپ دیکھ لیں ان کی اپوزیشن ہے وہاں ہر جگہ، انڈین نیشنل کانگریس، اور یہ فرق ہے کہ وہاں پر اپوزیشن اور اقلیتوں کا رول دیکھیں یا ان کے ساتھ سلوک دیکھیں، اور پاکستان میں اپوزیشن کا اور اقلیتوں کا رول دیکھیں اور ان کے ساتھ سلوک دیکھیں۔ بالکل، آپ نے فاروق عبداللہ کو دیکھ لیا راجیہ سبھا میں، کتنی زبردست انہوں نے تقریریں کی ہیں۔ آپ نے سکھوں کی ایک آواز سن لی ہے، انہوں نے تو اتنا بھی کہہ دیا کہ بھائی پاکستان آرمی کے ساتھ جتنے بھی سکھ سولجرز ہیں انہوں نے نہیں لڑنا۔ اب یہ بہت بڑی بات ہے، یہ ایک سیڈیشس بات ہے، لیکن وہ کھڑے ہوئے اپنے موقف کے اوپر۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان نے یہ جو سٹیپ لیا ہے بڑا امچور ہے۔ جو بھی نجم صاحب نے بات کی ہے، رستہ وہی ہے کہ ہم نے بیٹھ کے اس پہ بات کرنی ہے۔ اینڈ آئی ایم ٹوٹلی اویئر، یہ جو انہوں نے بات کی ہے، انہوں نے جو ہمیں سیکنڈ نوٹس بھیجا، ہم نے تو نوٹس لیا ہی نہیں۔ یہ نوٹس یہ نہیں لیا، اسی طریقے سے سوویت یونین نے بھی ایک ہمیں بھیجا تھا، ہم نے نہیں کیا۔ یہ تو جب ہم ماسکو گئے تھے تو ہمیں ایمبیسڈر نے بتایا کہ یہ ہماری حکومت کرتی ہے۔ کویسچن از، ہمیں پرو ایکٹیو ہونا ہے، ہمیں تکڑا ہونا ہے، ہمیں آن دا بال رہنا ہے، تو تب آپ بات کریں گے۔ ہم نے بات کرنی ہے، انہوں نے بھی بات کرنی ہے، بالکل صحیح کہا۔ پاپولیشن آپ کی بڑھ گئی ہے، پانی ایک لمیٹڈ ہے، اپر ریپیرین ہے اور لوور ریپیرین جو ہے ہماری بھی ذمہ داری ہے، ہم کیا کر رہے ہیں۔ مجھے تو بڑا اچھا لگا کہ اب وہ بلاول کی جو بندوقیں تھیں پنجاب سے ہٹ کے انڈیا میں چلی گئیں، انہوں نے کہا یہ تو سندھو ریور یہ ہمیں پاگل کر رہا ہے، بڑی اچھی چیز ہے۔ دیکھو یہ ہوتی ہیں ذوق چیزیں پاکستان کے اندر جو آپ کو یونائٹ کر دیتی ہیں۔ بالکل ہمارے ڈفرینسز ہوتے ہیں، ہر پروونس کے ڈفرینسز ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور ہر ملک میں ہوتے ہیں، ہر ملک میں ہوتا ہے، لیکن آپ اس کو ریزالو کرتے ہو۔ تو بلاول کی مجھے بڑی اچھی بات لگی کہ پہلے خون بہیں گے، یہ ہوگا، اور اب کہ ہم آپ کو یہ نہیں کرنے دیں گے۔ سو دس از اے گڈ سائن۔ بٹ ہیونگ سیڈ سو، آئی تھنک جتنی مرضی ہم جذباتی بات کر لیں، یہ جذبات کا وقت نہیں ہے، یہ ایک پریکٹیکلٹی کا وقت ہے، اور اس پریکٹیکلٹی کے اندر ہم تیار ہیں۔ آپ کو ہر فارمر آرمی جنرل، فارمر ایئر فورس کا ہیڈ، ہر ایمبیسڈر آپ کو یہی کہے گا وی آر ریڈی، لیکن اور چیف آف آرمی اسٹاف نے تو ویسے ہی کہہ دیا ہوا ہے۔ سو ہم اب یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو ایسکیلیٹ نہ کریں۔ آپ کو پتہ چل گیا کہ امریکہ نہ آپ کی سائڈ لے رہا ہے نہ ہندوستان کی سائڈ لے رہا ہے، وہ ڈبل گیم کھیلتا ہے، اس کو اپنے انٹرسٹ ہیں۔ سو بیسکلی جو میں پہلے بھی آپ کے شو میں ہم نے بات کی ہے کہ پلیز کسی پہ بینک نہ کریں، ہم نے خود ہی اپنے معاملوں کو ریزالو کریں۔ ٹھیک ہے، پی جے میر صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں ثاقب صاحب نے بات کی ہے کہ وہ بارڈر کے اوپر یہ ہوتا ہے۔ دیکھو وہ سیکیورٹی کے لیے ہر ملک اپنی سیکیورٹی کو پروٹیکٹ کرتا ہے، ہم کر رہے ہیں، جو انڈیا آج پاکستانیوں کے ساتھ کر رہا ہے، ہم کر رہے ہیں افغانیوں کے ساتھ۔ ہم نے اپنی سیکیورٹی کو دیکھنا ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کہ ہم کس طرح سیکیور ہوں گے۔ تو ہر ملک اپنی سیکیورٹی کو دیکھتا ہے، اس کو اسیس کرتا ہے اینڈ اکارڈنگلی اس کو ایکٹ کرتا ہے۔ تو میں اس پہ جمپ یہ نہیں کروں گا کہ بھائی واو یہ کوئی اس طرح کے کام کر رہے ہیں، یہ نارمل آپ کہہ رہے ہو کہ ایس او پیز ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں جو پوائنٹ
اس وقت ریز کرنے کی ضرورت ہے اور انڈینز کو بتانے کی ضرورت ہے 50 بلین روپیز کا ان کو نقصان ہو رہا ہے ایئر انڈیا کو, وچ از about $591 بلین. انہوں نے اب سبسڈی مانگ لی ہے انڈین گورنمنٹ سے کہ جی آپ ہمیں دیں جب تک یہ مسئلہ ریزالو نہیں ہوتا یا ایئر اسپیس کھلتی نہیں ہے. اب آپ مجھے بتاؤ, یہ جو ہندوستانی وزیر اعظم جس کا ٹارگٹ ہے جی اس وقت یہ انہوں نے ہے $371 ٹریلین کہ اس کو $500 ٹریلین پہ لے کے جائیں گے, کیا یہ اچیویبل ہے ان دا لائٹ آف آل دس؟ نو اٹ از ناٹ. سو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اندر سے ہی ابھی ان کی مخالفت بڑی زیادہ ہوگی اور یہ ایک اس راستے پہ جا رہے ہیں جس کو میں کہتا ہوں روڈ ٹو ڈیزاسٹر, اور وقتی فائدے کے طور پر ڈیسیجنز جو ہے وہ لیے گئے. پی جے میر صاحب, کیا ہم کوئی امید رکھیں کہ ان رابطوں سے بھی کوئی ٹینشن کم ہو سکتی ہے؟ کیونکہ ماضی کی امیدیں ہماری سو کالڈ ماضی کے حوالے سے دیکھوں تو جو وہ ممالک ہیں جن کا امپیکٹ ہوتا ہے وہ کوئی کارآمد ثابت نہیں ہوئی. دیکھیں, یہ دونوں سائڈ سے ہمیں کام کرنا پڑے گا. ہمارے اندر ایک آپ کہہ لو کہ ایک بہت بڑا ڈیفیسٹ فیکٹر ہے, ٹرسٹ ڈیفیسٹ. اس کو ہم نے ریموو کرنا ہے اور جب تک یہ ہم ریموو نہیں کریں گے آپ دیکھیں گے کہ اسی طریقے کے ساتھ ہم آگے چلتے رہیں گے. لیکن بات آتی ہے کہ ہم اس بات کو آگے کیسے بڑھائیں. آپ نے صحیح کہا, وزیر اعظم نے بھی کہا, باقیوں نے بھی کہا, ہم نے بھی بڑکیں ماری ہیں ادھر, انہوں نے بھی بڑکیں ماری ہیں. بڑکوں سے کچھ نہیں ہے, ٹھیک ہے مارتے رہیں, وہ کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن ہمیں اس روٹ پہ یا اس لیول پہ نہیں آنا چاہیے جو کہ وائس پریزیڈنٹ نے بھی امریکن نے کہا ہے, جے ڈی وینس نے ایڈوانس میں کہا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اب آپ کے پاس ایک انٹرنیشنل پکچر ڈیولپ ہو رہی ہے لیکن یہ انٹرنیشنل پکچر بڑی سلو ہے. ہمیں اس پکچر کو وہ کہتے ہیں نا فاسٹ فارورڈ کرنا ہے, اور ذوق یہ فاسٹ فارورڈ نہیں ہو رہی ہے کیونکہ بہت نقصان ہو رہا ہے. ہمیں یہاں بیٹھ کے ٹی وی پہ بیٹھ کے یا باہر بیٹھ کے ہمیں پتہ نہیں ہے, لیکن آپ کو بہت نقصان ہوا ہے, ہمیں نقصان ہوا ہے. ابھی آپ دیکھو سکر کے اوپر آپ نے روکا ہے, ایک بزنس کا صرف بلاکیج کے ساتھ ایکسپورٹ کا $4.5 ملین کا نقصان ہوا ہے. صرف ایک ہے, باقی خدا جانے کتنے ہوں گے. تو ہم نے ہر اینگل کو دیکھنا ہے بیکاز ٹینشنز بڑھ جاتی ہیں. آپ کا اسٹاک ایکسچینج کہاں چلا جاتا ہے, ہندوستان کا بھی کہاں چلا جاتا ہے. تو ہم نے دونوں نے مل کے بیٹھ کے بات کرنی ہے. میں نے تو کئی دفعہ انڈین میڈیا میں کہا ہے, آج صبح بھی میں نے کہا ہے, لیکن وہ ان کے دماغ کے اندر وہ فکسیٹڈ ہے. ایک گھڑی ہے نا, اس کی موومنٹ ہوتی ہے پرپیچول, ان کا ہے پرپیچول ڈینائل. یہ ہر چیز کو ڈینائی کرتے ہیں, آپ کو بات بھی نہیں کرنے دیں گے, آپ کے اندر منہ میں اپنی زبان ڈالیں گے, پھر کہیں گے آپ بتاؤ. تو یہ لوگ ٹھیک نہیں ہو سکتے. آپ نے ان کے ساتھ کرکٹ کا بھی دیکھا ہے, اور کرکٹ کی اگر میں بات کرتا ہوں, ٹینشن کی بات کرتے ہیں کہ ہم بھاگ رہے ہیں, اور قذافی اسٹیڈیم زیادہ بھر گیا ہے, اس میں زیادہ لوگ اندر آنے شروع ہو گئے اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بھاگ رہے ہیں. ہمیں تو پرواہ ہی نہیں ہے, ہم تو کہہ رہے ہیں اگر تم نے یہ ایڈونچر کرنا ہے ہم ریڈی ہیں, لیکن وی ڈونٹ وانٹ دیٹ ایڈونچر. سو اگین گوئنگ بیک, جو بیسک جو چیز ہے جو نجم ثاقب صاحب نے پہلے بات کی ہے, دیٹ از دا کرکس آف دا ایشو. ٹاک اینڈ نیگوشیٹ اینڈ ری نیگوشیٹ. اگر نہیں کرو گے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. دیٹ از دا وے فارورڈ. اور اگر آپ بات کرتے ہیں, نیگوشیٹ کرتے ہیں, تو جنگ کے بعد بھی آپ کو نیگوشیٹ ہی کرنا پڑتا ہے. نہیں جی, وی ہیو ٹو گیو اینڈ ٹیک. ذوق, گیو اینڈ ٹیک, دیٹس دا وے فارورڈ.